السلام علیکم. سیاسی بازیگر کے ساتھ میں ہوں آغا محبوب. ناظرین، بات کریں گے آج کی پریس کانفرنس کے بارے میں جو فواد چودھری نے کی ہے، جس میں کافی رونے دھونے کی باتیں کی ہیں انہوں نے، اور جو باتیں کی ہے اس پہ میں آپ سے وہ بتاتا چلوں. فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ حکومت جو ہے، اور انہوں نے ٹوٹلی حکومت سے بھی زیادہ جو تنقید کا نشانہ بنایا، وہ اس کا ٹوٹل پریس کانفرنس کا جو دائرہ تھا وہ آصف زرداری کے ارد گرد گھومتا تھا. زرداری صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب ہمارے ممبرس جو ہے وہ پیسے کی لالچ میں توڑے جا رہے ہیں. ان کو بڑی بڑی لالچیں دی جا رہی ہے، 30-40 کروڑ کی لالچیں دے کے ہم سے منحرف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جن میں سے ایک کا نام بھی لیا انہوں نے، مسعود امید کا، کہ ان کو 40 کروڑ آصف زرداری نے دے کے ان کو ترکی تک پہنچا دیا. اور مزید انہوں نے کہا کہ مزید کارکنوں کو، ہمارے جو ہے منتخب نمائندے، ان کو بھی 25-30 لاکھ 35 لاکھ روپے کی آفر دی جا رہی ہے کہ آپ 22 تاریخ کو ہونے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کو وزیر اعلیٰ کے میں ووٹ نہ دیں. تو انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا کہ وہ کل سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں کون سا مسئلہ لے کے جا رہے ہیں کہ جی جناب چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہیں گے کہ جناب چیف جسٹس صاحب، آصف علی زرداری کو، رانا ثناءاللہ کو اور تارڑ صاحب کو، تینوں کو گرفتار کیا جائے، کیونکہ یہ جو ہے وزیر اعلیٰ کے انتخابات میں یہ دھاندلی کر رہے ہیں اور ہمارے کارکن خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے ان سے تکلیف ہے. بہرحال یہ کل کے اوپر منحصر ہے. جب سپریم کورٹ میں یہ کیس داخل کریں گے تو دیکھا جائے گا کہ سپریم کورٹ حسب ماضی ان کی باتوں پہ دھیان دیتی ہے، یا ان کو کورٹ اپنے پیپرز کے ساتھ بھگا دیتی ہے کہ جرم ابھی واقع نہیں ہوا اور آپ پہلے سے لے کے آ گئے. اب میں ان سے فواد چودھری اور دوسروں سے گزارش کروں گا کہ بھائی، اب ایک ایسی مثال دینا چاہ رہا ہوں جو ذہنی تو نہیں چاہیے. جب ایک گھر کی بچی ماں باپ سے جو 16-17 سال یا 20 سال تک ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کو دغا دے کے ایک اپنے چاہنے والے، ایک محبت کرنے والے اور ایک سہانے خواب دکھانے والے بندے کے ساتھ، نوجوان بچے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس بچے کا یا اس بندے کا قصور نہیں ہوتا. وہ زوری گھر میں گھس کے ان کو نہیں لے کے جاتا، بلکہ وہ اپنی رضا خوشی کے ساتھ جاتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ماں باپ کنٹرول میں نہ رکھ سکے، یا ان کو ماں باپ اتنا پیار نہ دے سکے، یا کوئی اور وجوہات ہیں کہ وہ ماں باپ سے تنگ ہو کے وہ اپنے نئے چاہنے والے کے ساتھ ہیں. بالکل اسی طریقے سے فواد چودھری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ اگر پی ٹی آئی کے ممبرس بھی اسی طریقے سے پیسے کی لالچ میں 40 کروڑ پہ یا 30 کروڑ یا 25 کروڑ لے کے اسمبلی میں نہیں آ رہے ہیں، یا ترکی بھاگ رہے ہیں، یا دبئی بھاگ رہے ہیں، تو آپ اپنے گلے میں دیکھیں کہ گریبان میں دیکھیں کہ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیا رہا ہے. کیا آپ نے ان کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ صرف پیسے کی لالچ نہیں ہو سکتی، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ اگر ان کو آپ میں سے تکلیف پہنچی ہوگی تبھی وہ آپ کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کے خلاف جا رہے ہیں، پیسے لے کے آپ سے منحرف ہو رہے ہیں. تو یہ آپ کے کاموں سے مطمئن نہیں ہے، آپ کے رویے سے مطمئن نہیں ہے. ان کو آپ کو چاہیے ان کو قابو کر کے رکھیں. اپنے ممبروں، دوسروں کو دوش دینے کے بجائے کہ زرداری نے یہ کیا، یا رانا ثناءاللہ نے یہ کیا، یا تارڑ نے یہ کیا، اس کے بجائے آپ میں ہمت ہے تو اپنے بندوں کو باندھ کے رکھیں، رسی سے باندھ کے رکھیں. جب کورٹ
تو ہوٹلوں میں ان کو A1 کھانا کھلائیں، A1 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائیں، ان کو یقینی بنائیں ان کی کل حاضری، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑیں۔ ابھی تو گیم آپ کے ہاتھ میں، اب آپ ان کے ذہن میں اگر نہیں تبدیل کر سکیں اور وہ اندر جا کے پولنگ لسٹ میں آپ کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، تو اس میں نہ زرداری کا دوش ہے، نہ تارڑ کا دوش ہے، نہ رانا ثناء اللہ کا۔ رانا ثناء اللہ کا تو دوش جو ہے وہ میں کل اپنے ولاگ میں بول چکا ہوں کہ وہ کمزور ترین آدمی ہے، وہ مولا جٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں دوسرے سلیس اردو میں اور بازاری زبان میں تپڑ ہوتا تو اب تک آپ کی قیادت فواد قربان PTI کی قیادت جو ہے وہ اس وقت تک جیل میں ہوتی۔ وہ آرٹیکل 6 کے تحت ان کے اوپر کیس بنتے ہیں، کورٹ نے بھی ان کو گائیڈ لائن دی ہے کہ یہ انہوں نے آئین شکنی کی ہے، لیکن رانا ثناء اللہ میں اتنا تپڑ نہیں ہے، نہ اس میں اتنی ہمت ہے، ان کو بھی کوئی ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، اور ڈکٹیٹ کرنے والے جو کروانے والے وہ نہیں چاہتے کہ PTI کو فوری طور پہ ہم کسی مشکل میں ڈالیں، کیوں لاڈلا نالائق بھی ہو گیا تو بھی اس کو پھر بھی بیٹا ہوتا ہے، تو شاید اس وجہ سے حکومت ان پہ ہاتھ نہیں ڈال رہی۔ اگر ہاتھ ڈالنا چاہے تو کئی لوگ اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہوں۔ آپ کا یہ جو ہے اپنا سابق اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر عمران خان اور دوسرے جو عدالتوں کو کی توہین کرتے رہے، جو آئین شکنی کے مرتکب ہوتے رہے، ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا، لیکن ثناء اللہ کے لیے نہیں۔ اگر آپ اس کے اوپر کل کورٹ میں جاتے بھی ہیں تو بے ضرر بندہ ہے، اس کو بے شک آپ اس کے لیے کہیں۔ باقی زرداری اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے پیسے دیے ہیں 40 کروڑ دے کے کسی کو ترکی بھگایا ہے، تو آپ ثبوت لائیں، خام کا الزام تراشی کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر زرداری کہتا بھی ہے کہ چلے جی میں نے کیا، آپ لوگ ثابت کریں عدالت میں، عدالت آپ کے کہنے پہ ڈکٹیٹ اگر کہتی ہے تو پھر عدالت کا جو ہے وہ اپنا وقار جو ہے داؤ پہ لگ جائے گا۔ عوام سوچے گی کہ بغیر کسی ثبوت کے 3 بندوں کے لیے آدمی اپلیکیشن لے کے جاتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ان کو گرفتار کیا جائے۔ فواد چودھری نے بالکل اس طریقے سے بیان دیا کہ ان کو 3 آدمیوں کو فوری طور پہ سپریم کورٹ گرفتار کرنے کا حکم صادر فرمائے، جس میں آصف زرداری، رانا ثناء اللہ اور تارڑ صاحب۔ تو عدالت کی مرضی ہے، اگر دینا چاہتی ہے گرفتاری کا حکم تو دیں، لیکن کوئی ثبوت، کوئی بات، کوئی حیا، کوئی شرم ہوتی ہے الزام لگانے والوں پہ، جو کہ فواد چودھری میں ہے ہی نہیں۔ بغیر چیز کے کبھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یا وہ ہو رہا ہے۔ یہی فواد چودھری جب پیپل پارٹی میں ہوا کرتے تو آصف زرداری کی تعریف کے پل باندھتے تھے، وہ دن بھول گئے ہیں۔ یہ آصف زرداری کے آگے پیچھے ہوتا تھا دو ملاتے ہوئے، وہ چیز وہ بھول گئے ہیں، یہ چیز کہ وہ کیا کہتے تھے زرداری کہ ایک زرداری سب پہ باری اور میرا لیڈر یہ کہتا ہے میرا۔ تو اب آپ اس کے خلاف جائیں، بالکل جائیں، آصف زرداری جیل میں جائیں، ہمیں کوئی اس سے سروکار نہیں، لیکن ایک پتے کی بات کریں۔ پریس کانفرنس آپ کر رہے ہیں، دنیا کو آپ کی پریس کانفرنس دیکھ رہی ہے، آپ کس ثبوت کے طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ کے یہ 22 تاریخ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں اس پہ آپ کی جماعت میں اندر جو ہے اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ کچھ لوگ آپ کے جو ہیں جب جائیں گے بھی، بھلے ہوٹلوں میں آپ ان کو رہیں چاہے اپنے گھروں میں رہیں، لیکن وہ جب اندر جا کے ووٹ دیں گے تو ان کے دل میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ 10 سیٹوں کے رکھنے والے بندے کو وزیر اعلیٰ کے لیے آپ منتخب کر رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ کا شاہ محمود قریشی، جس کو یہ امید ہے کہ اس کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ کی کرسی ملنی چاہیے، وہ بھی اندر ہی اندر میں آپ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ وہ بھی اندر ہی اندر کہتے ہیں کہ اگر میرے بیٹے کو زین قریشی کو کینڈیڈیٹ مقرر نہیں کرتے وزیر اعلیٰ تو بھائی آپ لوگ بھی جو ہے ظہور پرویز الہی کو آپ نے ووٹ نہیں دینے۔ آپ کس کی زبان کو روکیں گے، کس کے ہاتھ باندھیں گے؟
اندر 22 تاریخ کو آپ رزلٹ دیکھ لیجئے گا. حمزہ شریف جو ہے اپنی ساکھ برقرار رکھے گا اور اس میں نہ پیسے کی مدد سے نہ کسی، یہ آپ کے اندرونی خلف انشار کی وجہ سے اندر جو آپ کے اختلافات ہیں اس کی وجہ سے یہ کنٹینیو کرے گا. اب دیکھتے ہیں 22 تاریخ میں، باقی ایک دن کل کا رہ گیا. آپ اپنے ممبرس کو، اپنے لوگوں کو اپنے ہوٹلوں تک محدود کر کے رکھ سکتے ہیں، یا وہ آپ کے پاس سے رسہ چھوڑ کے دوسرے کے چلے جاتے ہیں گروپ میں. تو یہ اب وقت آنے والا ہے. لیکن میرے ذاتی رائے میں کہ جو پرسوں ہونا ہے جو کچھ بھی، اس پہ بھی اپنا عمران خان صاحب جو ہے وہ پھر روئیں گے، دھاندلی کا روئیں گے. جس طریقے سے اس فیئر الیکشن کے اوپر اب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس نے غلط کام کیا، یہ الیکشن فیئر نہیں تھے. اور بھائی 15 سیٹیں ملی ہیں آپ کو، اور یہ بھی اگر فیئر الیکشن نہیں ہوتے اور XYZ جو بھی آپ بتا رہے تھے وہ آپ کے خلاف ہوتے یا الیکشن کمیشن، تو آپ 2 سیٹیں بھی نہیں لے سکتے تھے. جو میرا ذاتی تجزیہ تھا کہ آپ 4 سیٹوں سے اوپر نہیں لیتے. لیکن چلیں لے لیں، اچھی بات ہے. اب دیکھیں انتخابات وزیر اعلیٰ میں آپ کامیاب ہوتے ہیں یا نہ ہوتے ہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور بھاگنے والے جو جن کو پر لگے ہوئے اور یہ سرخاب کے اور اڑنا چاہتے ہیں، ان کو آپ نہیں روک سکیں گے. وہ پیسوں سے بھاگیں، آپ میں ہمت ہے، آپ ان کو روکنا چاہیں تو ان کا رسہ مضبوط کریں. گھر کے اپنے گھر کے اوپر نظر رکھیں، دوسروں کو موقع نہ دیں کہ کوئی آپ کے گھر سے آ کے آپ کے ممبر کو بھگا کے لے جائے لڑکیوں کی طرح. آپ اپنے طور پہ رکھیں. انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے ملک کے فائدے میں ہوگا. اور اس کے بعد تو آپ کے نصیب میں اگر رونا دھونا ہے تو اس کے لیے قوم کچھ نہیں کر سکتی. اللہ بہتر کرے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اب دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو کیا ہوتا ہے. اور 22 تاریخ کو جو بھی درس لاہور کا وارث ہوگا اس کا نتیجہ 22 کو ہی مل جائے گا. دیکھتے ہیں اللہ کا بہتر کرے گا. امن امان ہو، ملک کی سلامتی ہو. آخر میں جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ پلیز سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو بھی پش کریں. اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور آپ کو نئی اور تازی خبریں سننے کو مل جاتی ہیں اور دیکھنے کو مل جاتی ہیں. تو انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.